السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو کچھ نہیں جانتا ہو وہ بھی دعا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں ایسا طریقہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ اپنے سینوں تک اٹھائیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں وہ آنچل کے اندر سے بھی دعا مانگ سکتی ہیں اور آنچل کے باہر سے بھی دعا مانگ سکتی ہیں، بشرطے کہ سفر وغیرہ میں نہ ہوں۔ اگر سفر میں ہو تو آنچل کے اندر سے ہی دعا مانگ لیں، لیکن اگر گھر میں ہیں تو آنچل کے اندر سے بھی سینے تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتی ہیں، اور آنچل کے باہر سے بھی دعا مانگ سکتی ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے تھوڑا سا فاصلہ کے ساتھ ہاتھ کو اٹھائے سینے تک، اور یہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو، کیونکہ دعا میں ہتھیلی قبلہ ہوتا ہے، ہتھیلی کا آسمان، تو اس طرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو۔ اور سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اگر کچھ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں پہلے پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں آیتوں میں اللہ کی تعریف و توصیف بھری پڑی ہے، تو یہ 3 آیتیں پہلے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد، کوئی بھی یاد نہ ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا اسٹارٹ کریں۔ آپ سب سے پہلے اپنی ذات سے اسٹارٹ کریں کہ اپنے لیے دعا مانگیں سب سے پہلے، پھر والدین کے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنی ہو آپ کو۔ والدین نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ میرے والدین کو نمازی بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے، اور ہمارے والدین کو سدا خوشحال رکھ، بحال رکھ، تندرست رکھ۔ جو بھی مانگنا ہو آپ کو والدین کے لیے مانگے، پھر تمام امت مسلمہ کو شامل کریں۔ یہ 3 اسٹیپ لینے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا تو بھرپور کر دیتے ہیں لیکن اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، پھر والدین، پھر اس کے بعد پوری امت کو شامل کرے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو، پھر وہی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں اگر نہیں کوئی معلوم ہو تو، اور اس کے بعد پھر درود پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا ختم کر دیں۔ جس طریقے سے بھی آپ دعا کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، اور آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے بہرحال، لیکن عربی میں یاد ہو جائے، قرآن کی دعائیں ہوں، احادیث کی دعائیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہو تو جس دعا میں جیسے چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑا پریشانی یہ ہے کہ اللہ سے کیسے مانگیں گے، دعا کیسے مانگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں آتا، ہاتھ اٹھائیے، اللہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، دعا کر لیجئے، بس مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف ہو، پھر آپ درود پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے بارے میں اللہ سے مانگیں، اس کے بعد والدین کے بارے میں، پھر پورے امت مسلمہ کے بارے میں، اس کے بعد پھر سے اللہ کی تعریف و توصیف کر لیں، پھر درود پڑھ لیں، اس کے بعد دعا ختم کر دیں۔ یہ طریقہ ہے دعا کا، چھوٹا سا مختصر طریقہ ہے۔ آئی ہوپ کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو دعا کیجئے، بہت آسان طریقہ ہے، اور اس فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، اور نمازی اور کتابی بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔